ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق بعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. محترم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے ہم پر بے شمار انعامات اور کبھی بھی اپنی زبانی کلمات کے ذریعے اور اپنی عملی عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی بڑائی اور اس کے احسانات کا بدلہ چکا نہیں سکتے. درود و سلام ہو تمام انبیاء و مرسلین پر جنہوں نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو اپنی اقوام تک پہنچایا. بالخصوص میرے اور آپ کے نبی عرب و عجم قیامت تک آنے والے ساری انسانیت کے نبی محمد عربی پر جن کے ذریعے سے ہمیں
صراط مستقیم نور توحید نصیب ہوا ہے۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کا جو خطبہ جمعہ ہے، خطبہ جمعہ کا موضوع ہم نے رکھا خوارج کی فکر سے یا ان کے دھوکے سے چوکنا ہے۔ اگر اس کو دوسرے لفظوں میں بیان کروں تو عام لفظوں میں اس کو ایسے بھی کہا جا سکتا ہے، عقل میری ہے کام تیرا۔ اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ذہن تو کسی اور کا ہے، عقل تو کسی اور کی ہے، لیکن کام آپ اس کا انجام دیں۔ یہی مطلب ہے اس موضوع کا کہ خوارج کی مکاریوں سے، ان کی فکر سے، ان کی دغا بازیوں سے آپ چوکنا رہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عقل تو آپ کی ہے لیکن استعمال کوئی دوسرا کر رہا، آپ کی فکر پر ایسے اثر انداز ہو گیا ہے کہ آپ کی اپنی صلاحیتیں تو ختم ہو گئی، آپ کا اپنا شعور، آپ کی اپنی فہم ختم ہو گئی، لیکن کوئی سیکنڈ اور تھرڈ پارٹی ہے جو آپ کا استعمال کر رہی ہے۔ تو آج خطبہ جمعہ میں اختصار کے ساتھ چند واقعات کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر طرح کے باطل افکار و نظریات سے محفوظ رکھے۔ محترم حاضرین جمعہ، علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو علی رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں ایک گروہ پیدا ہوا۔ وہ گروہ بغداد، کوفہ، بصرہ، مکہ، مصر، شام، مدینہ کی گلیوں میں جاتا تھا اور عام لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ علی کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، علی کو صرف ایک محض خلیفہ کے طور پر مت دیکھیے، علی کو خدا کے طور پر دیکھیے۔ جب علی رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی، علی رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے اور جو بھی اس کے سرغنہ تھے اس فتنے کے، ان کو جمع کیا۔ جمع کر کے علی رضی اللہ عنہ نے ان کو نصیحت کی اور کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، میں سید گھرانے سے ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، عام انسانوں کی طرح میری بھی کیفیت ہے، لہذا تمہارا یہ جو کلام ہے یہ کفر پر مشتمل ہے، یہ کفریہ کلام ہے، شرکیہ کلام ہے، اس سے آپ باز رہیں۔ لیکن وہ جماعت نے علی رضی اللہ عنہ کی نصیحت کو نظر انداز کر دیا، وہ اپنی اسی مشن میں لگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ علی ہی الہ ہے، علی ہی خالق ہے، علی ہی نعوذ باللہ مالک و رازق ہے، علی کی وجہ سے ہی ہمیں رزق ملتا ہے، علی ہی موت و حیات پر قادر ہے۔ جب وہ اپنی اس شرپسندی سے باز نہیں آئے تو علی رضی اللہ عنہ نے ان کو اور اس فتنے کے جو سرغنہ تھے ان سب کو ایک میدان میں جمع کیا اور کہا کہ ابھی بھی میں تمہیں موقع دیتا ہوں کہ اپنی اس فکر سے اور اپنی اس غلط سوچ سے تم توبہ کر لو۔ اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو بحیثیت خلیفہ تمہارے مرتد ہونے کی وجہ سے میں تمہیں قتل کر دوں گا، تمہاری جان لے لوں گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس فکر سے باز نہیں آئیں گے، آپ ہی ہمارے الہ۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ نے ایک بڑی خندق کھدوائی، بڑا گڑھا کھدوایا، پھر اس میں ان تمام کو ڈالا اور اس میں آگ لگا دی، ان تمام کو زندہ جلا دیا علی رضی اللہ عنہ۔ جب وہ جل رہے تھے تب بھی وہ کہہ رہے تھے کہ اب تو ہمارا یقین اور مضبوط ہو گیا کہ علی ہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ یہ جماعت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ایکٹیو ہے اور اس زمانے کے اندر بھی موجود ہے۔ ایسا نہ سمجھے کہ ان کے جلنے سے وہ فکر بھی ختم ہو گئی، فکر بھی جل گئی، وہ فکر آج بھی تا حیات اور زندہ۔ لیکن اس واقعے پر
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے استدراک کیا علی رضی اللہ عنہ. استدراک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلطی پر متنبہ کرنا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بہت ذی علم شخصیت تھی. اللہ رب العالمین نے کم عمری میں بڑا علم عطا کیا تھا ابن عباس رضی اللہ عنہ. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ علی نے لوگوں کو آگ کا عذاب دیا ہے، آگ میں جلایا ہے، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں علی کے مقام پر ہوتا تو میں قتل کرتا ضرور انہیں، کیونکہ وہ مرتد ہیں، قتل تو ضرور کرتا لیکن آگ کا عذاب نہیں دیتا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لا يعذب بالنار الا رب النار. آگ میں جلانے کا اگر کسی کو حق ہے تو وہ جہنم کے رب کو ہے. اللہ ہی ہے جس کو اس بات کا حق ہے. کوئی مخلوق کو آگ میں جلا کر کے خاتمہ نہیں کر سکتا. ہر البتہ میں قتل کرتا، سولی پر چڑھا دیتا یا ان کا سر تن سے جدا کر دیتا. جو بھی مباح، جو بھی جائز راستے شریعت سے ثابت ہوتے میں یہ کرتا. علی رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو دعائیہ کلمات پیش کیے، کیونکہ انہیں علم نہیں تھا اس بات کا. بہرحال تو یہ جو جماعت ہے یہی جماعت روافض کی جماعت ہے. یہ مختصر سا خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تمہید کے طور پر. اسی جماعت کو رافضی کہا جاتا ہے. ایک اور جماعت ہے جس نے سر اٹھایا اور وہ جماعت ان کے برعکس تھی. ایک جماعت تو کہہ رہی تھی کہ علی رضی اللہ عنہ الہ ہے، دوسری جماعت کہہ رہی تھی کہ علی کافر ہے. یہ کون سی جماعت تھی؟ یہ خوارج کی جماعت تھی. البدایہ والنہایہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا جو مذاکرہ ہوا، جو مکالمہ ہوا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اس کو ذکر کیا گیا. علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین جب اختلاف ہوا، جب فیصلہ ہوا، تو اس فیصلے سے ناراض ہو کر کے ایک تیسری جماعت نے جنم لیا، اس کو کہتے ہیں خوارج. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں کہا تھا کہ ایک جماعت ایسی ہوگی کہ ان کی نمازوں کے آگے تم اپنی نمازوں کو پھینکی جاؤ گے، ان کا تقویٰ دیکھ کر کے تم حیران رہ جاؤ گے، ان کے روزوں کے آگے تم شرمندہ ہو جاؤ گے، ان کی دینداری کے آگے تم پھیکے پڑ جاؤ گے، ہلکے پڑ جاؤ گے. ان کی نمازیں ختم نہ ہونے والی نمازیں، ایسے نمازوں کے پابند رہیں گے، دین میں اس قدر غلو اور اتنی شدت اختیار کر لیں گے. اور انہوں نے اختیار کیا یہاں تک کہ علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کو کہا کہ اب تم اسلام کے باہر. تو یہ جماعت، دوسری جماعت کون سی تھی؟ خوارج کی جماعت تھی. ایک روافض جو اس طرف غلو کر رہے تھے، افراد کر رہے تھے. یہاں دوسری جماعت جو تفرید کا شکار تھے، جو علی رضی اللہ عنہ پہ کفر کا فتویٰ صادر کر رہے تھے. لیکن اب ان دونوں جماعتوں کے ذریعے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ہی خوبصورت تجزیہ کیا اور کہا کہ خوارج کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کلاب النار، جہنم کے کتے ہیں یہ خوارج، یہ جہنم کے کتے ہیں. فَقْتُلُوهُ عَيْنَمَا وَجَدْتُمُوهُمْ، ان خوارج کو تم جہاں پاؤ اور انہیں قتل کرو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے بارے میں کہا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دونوں جماعتوں کا موازنہ کرتے ہیں کہ دونوں میں زیادہ خطرناک کون ہے، روافض زیادہ خطرناک ہے یا خوارج زیادہ خطرناک ہے. منہاج السنہ فی نقد کلام الشیعہ والقدریہ میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ خوارج کی روایتوں کو محدثین نے ذکر کیا ہے حدیث کی کتابوں میں، کیونکہ جو خارجی ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا. کیا کہا؟ جو خارجی ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا، وہ سچا ہی ہوتا ہے. لہذا عمران ابن حطان اور دوسرے جو خوارج تھے، عبد الرحمن ابن ملجم کی تائید کرنے والے جو لوگ تھے، اس طرح کی ذہنیت رکھنے والوں کی روایتوں کو بھی محدثین نے کتب احادیث میں جگہ دی، کیونکہ وہ اللہ کے رسول پر جھوٹ نہیں بولتے تھے. اور اسی طریقے سے خوارج کی ایک صفت یہ ذکر کی گئی کہ وہ بڑے جنگجو ہوتے ہیں، وہ جنگجو ہوتے ہیں. اور اس کے برعکس روافض، کہا کہ روافض کی شروعات جھوٹ سے ہوتی ہے اور روافض کی یہ فطرت ہے، عین اصل فطرت ہے روافض کی کہ وہ بزدل ہوتے ہیں، وہ صرف سلگانا جانتے ہیں، جنگ
کی آگ کو بھڑکانا جانتے ہیں، لوگوں کو لڑواتے ہیں اور بیٹھ کر کے تماشا دیتے ہیں، یہ روافض کی صفت ہے۔ اور کہا کہ یہ جو روافض ہیں یہ خوارج سے بھی زیادہ ذلیل اور خبیث اور بدترین، کیونکہ خوارج کے بارے میں علی رضی اللہ عنہ نے یہ اسٹینڈ لیا تھا کہ خوارج دائرہ اسلام سے باہر نہیں، وہ دین کے نام پر انہوں نے شدت کو اختیار کر لیا ہے۔ لیکن علی رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا خوارج کے بارے میں تو کہا کہ ہم من اخواننا، وہ ہمارے ہی بھائی۔ علی رضی اللہ عنہ نے ان کو کافر نہیں قرار دیا ہے، یہ اہل السنہ والجماعہ کا متفق علیہ فیصلہ ہے۔ لیکن روافض کے بارے میں جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ نے انہیں جلایا تھا یا اس طرح کی فکر رکھنے والے، ان کے بارے میں اہل علم کا یہ واضح موقف ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے باہر ہے، گرچہ کہ یہ آل رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس پر اسلاف میں سے ایک بڑے عالم دین نے اس مسئلے کو واضح کرتے ہوئے ایک عمدہ مثال پیش کی۔ مثال یہ ہے کہ یہودیوں سے پوچھا گیا کہ تمہارے نزدیک سب سے پسندیدہ لوگ کون سے ہیں اور سب سے بدترین لوگ کون سے ہیں؟ یہ سوال کن سے ہوا؟ یہودیوں سے ہوا۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے وہ سب سے بہترین لوگ ہیں، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف صف آرا ہوئے، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، وہ سب سے بدترین لوگ۔ یہ جواب تھا یہودیوں کا۔ نصارہ سے پوچھا گیا، عیسائیوں سے، کہ تمہارا کیا موقف ہے اس معاملے میں کہ سب سے بہترین لوگ کون ہیں اور سب سے بدترین لوگ کون ہیں؟ تو عیسائیوں نے، نصارہ نے بھی یہ جواب دیا کہ جنہوں نے، جو حواری تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ سب سے بہترین لوگ تھے، کیونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی، حمایت کی، ان کے ساتھ رہے، ایمان لائے، قبول کیا اللہ رب العالمین کی دعوت توحید کو۔ اور سب سے برے لوگ وہ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ تھے یا ان کے قتل کرنے کی منصوبہ بندیاں اور سازشیں رچا کرتے تھے۔ یہ ہو گیا یہودیوں کا اور نصرانیوں کا۔ اب اس کے بعد ذکر کیا گیا کہ شیعوں سے پوچھا گیا کہ تمہارے نزدیک سب سے بدترین لوگ کون ہیں؟ تو ان شیعہ رافضیوں نے یہ جواب دیا کہ ہمارے نزدیک سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ کا ساتھ دیا، نعوذ باللہ۔ اس وجہ سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہود و نصارہ نے دین اسلام کو جو نقصان نہیں پہنچایا، اس سے 4 گنا زیادہ ان شیعہ رافضیوں نے اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی، کیونکہ ان کی شروعات ہی شیخین کو گالی دے کر کے ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، بلکہ ان کا تو یہ کہنا تھا چند ایک صحابہ ہیں، علی، مقداد، سلمان فارسی، یہ چند ایک صحابہ تھے جو اسلام پر باقی رہے۔ نبی کی وفات کے بعد تو تمام صحابہ مرتد ہی نہ ہو گئے تھے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے شیعہ رافضیوں کا؟ تمام صحابہ تو مرتد ہی ہو گئے تھے، یہ چند گنے چنے صحابہ ہیں، وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ وہ علی رضی اللہ عنہ کے کافی خصوصی رفاقت میں رہتے تھے، ساتھیوں میں تھے، دوست تھے، تو اس وجہ سے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو بھی دائرہ اسلام سے باہر کر دیں۔ تو یہ ان شیعہ رافضیوں کا عقیدہ ہے۔ اور اسی طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور جنت میں نوجوانوں کے سردار، جنت کے 2 پھول جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا ریحانتان من الجنہ، کہ یہ میرے 2 نواسے، یہ جنت کے 2 پھول ہیں، حسن اور حسین کے بارے میں رضوان اللہ علیہ اجمعین، یہ فضیلت ہے ان کی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ خلافت کا وعدہ کرنے والے اور 18,000 خطوط لکھنے والے یہی باغی ہیں جنہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ یہ تاریخ کی واضح حقیقت ہے، یہ ان کی کتابوں میں بھی ملے گا، ہمارے یہاں جو کتب ہیں صحیح روایتوں پر اس میں بھی ملے گا۔ 18,000 سے زیادہ خطوط لکھے کہ آئیں یہاں کوفہ آئیں، ہم آپ کو اپنا خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جبکہ حسین رضی اللہ عنہ کو بعض کی بات صحابہ نے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ نے کہا کہ جنہوں نے تمہارے والد علی بن ابی طالب کے ساتھ وفا نہیں کی، اے حسین کو تمہارے ساتھ بھی وفا نہیں کریں۔
علی رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، یا آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے ان کو قتل کروانے والے یہی شیعہ رافضی، یہی وہ روافض کا گروہ ہے، یہ وہی فکر کے حامل ہے، خود بلایا، خود انہیں قتل کروایا، اور آج تک خود جو ہے ماتم منانے کا یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، یہ اولاد رسول اور حب رسول اولاد فاطمہ کے نام سے ماتم منا رہے ہیں، جبکہ انہوں نے خود اس سازش کو رچا۔ تاریخ کی اور بھی بہت ساری حقیقتیں ہیں کہ جہاں پر ان کے پردے فاش کیے گئے۔ خلافت بنو عباسیہ یعنی کہ اسلامی خلافت کا جو سقوط ہوا سن 575 عیسوی میں، سن 575 عیسوی میں، جب سن 575 ہجری میں جب اسلامی خلافت کا سقوط ہوا بغداد کے اندر، تو اس موقع پر آپ جانتے ہیں چنگیز خان کے پوترے ہلاکو خان کو بلانے والا یہی ایک شیعہ رافضی تھا، جو المستعصم زمانے کا جو مسلمانوں کا خلیفہ تھا، تو اس کا یہ مشیر اور وزیر ہوا کرتا تھا ابن العلقمی کے نام سے، اور اس نے بہت ہی چالاکی کے ساتھ بڑے عہدوں اور منصبوں کو حاصل کیا اسلامی خلافت میں، اور پھر اس کے بعد اسی نے تاتاری قوم کو خط لکھا، کیونکہ یہ اہل السنہ سنی مسلمانوں کا صفایا کرنا چاہتے تھے عراق کے اندر۔ ہلاکو خان کی جو تاریخ ذکر کی گئی اسلامی روایات کے اندر کہ جب یہ آیا وہاں پر ابن علقمی شیعہ رافضی کے بلانے کی وجہ سے عراق کے اندر جب اس نے قتل و غارت گیری اور لوٹ کھسوٹ مچائی، اس کے بعد کہا کہ جو لاشیں ہیں ان کو گنا جائے، تو لاشیں گنی گئی۔ تاریخ میں امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، کیونکہ وہ اس زمانے میں تاتاریوں سے جہاد کر رہے تھے امام ابن تیمیہ، انہوں نے کہا 10,80,000 لاشوں کو گنا گیا، جو لاشیں گنی گئی تھی اس سے زیادہ تو وہ لاشیں تھی جن کو نہیں گنا گیا۔ یہ ابن العلقمی کون تھا؟ امام ابن تیمیہ نے ذکر کیا کہ یہی شیعہ غالی رافضی تھا۔ اس واقعے کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے ذکر کیا، انہوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جو لوگ آج کہیں پر کسی حادثے کی وجہ سے بہت زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ فلاں ملک ہے وہ ایک ہی ملک ہے جو آواز اٹھاتا ہے، وہ ایک ہی ملک ہے جو مسلمانوں کی آواز بن رہا ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا سنیوں کا قتل عام کرنے کے لیے شیعہ رافضی یہود و نصارہ سے کبھی بھی ملاقات کر سکتے ہیں اور دوستانہ تعلقات بنا سکتے ہیں۔ یہ خلاصہ کلام کیا کہا؟ اگر انہیں نوبت پڑی کہ یہ یہود و نصارہ سے ساز و باز کر لے تو یہ کر لیں گے، اور یہ تاریخ اس بات پر بالکل واضح ہے، اور ایسے واقعات بڑے روشن ہیں اسلامی کتب اور اسلامی تاریخ کے اندر۔ لہذا یہ موضوع کا ایک پہلو اور جز ہے، لہذا عقل میری کام تیرا والا معاملہ ہمارے مسلم نوجوانوں کے ساتھ نہ۔ آج بھی ان شیعہ رافضیوں کی ایسی تنظیمیں ہیں جو آج بھی عرب دنیا کے اندر، ایشیائی ممالک کے اندر ایسے ان کے آرگنائزیشن ہیں، ایسی ان کی تنظیمیں ہیں جو بیساکھی کا کام کر رہی ہے، جو بڑی سرگرم ہیں، اور کہیں کسی خطے میں مسلمانوں پر زیادتی ہوتی ہے، یقیناً اس درد کو محسوس کرنا یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے، لیکن بنا تیاری کے جانا یہ خودکشی اور سوسائڈ کے برابر ہے۔ اسلام کبھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو جو لوگ ان تنظیموں کو استعمال کر رہے ہیں، نوجوانوں کو لقمہ بنا رہے ہیں اس طرح کی تنظیموں کی طرف، انہیں بھڑکا رہے ہیں، تو یہ معاملہ وہی ہے، عقل ان کی ہے، عقل آپ کی ہے، کام ان کا آپ پورا کر رہے ہیں، یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اس سے آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرعون کی ایک لابی کو ذکر کیا کہ فرعون کس طریقے سے لوگوں کا استعمال کرتا تھا، چونکہ وہ اپنے وقت کا بڑا ذہین بادشاہ تھا، اور پورے بنو اسرائیل کو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کھڑا کر دیا تھا۔ جو عام رعایا ہے وہ اپنے روزگار میں، کام کاج میں مصروف ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ حقیقت ہے کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو ثابت ہونے ہی نہیں دیتا تھا، وہ ایسے ٹرک اور ایسے ڈرامے اور ایسے حربے استعمال کرتا تھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اس کے پاس حربہ ہوتا تھا،
اپنی رعایا کو بیوقوف بناتا تھا، انہیں وہی سناتا تھا جو وہ سنانا چاہتا تھا، انہیں وہ دکھاتا تھا جو وہ دکھانا چاہتا تھا۔ انہم کانوا قوما فاسقین، اللہ نے کہا کہ فرعون نے اپنی رعایا کو بیوقوف بنایا۔ یقیناً آج جس طریقے سے ذہن سازی ہو رہی ہے، اخبارات کے ذریعے، ریلز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے بڑا تعجب ہوا، لوگ ریلز دیکھ رہے ہیں امام مہدی آنے والے ہیں، قیامت، علامات قیامت کی حدیثوں کو لوگ یہاں موجودہ دور کے حادثات پر فٹ کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، بلکہ حیرت تو اس بات پہ لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ریلز میں چلنے والے امام مہدی کون ہیں۔ بعض لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آنے والے امام مہدی، جبکہ اس کے پیچھے شیعہ رافضیوں کا جو عقیدہ ہے کہ ان کے 11ویں امام سرداب میں کھو گئے تھے تہخانے میں، 3 سال کا بچہ جو امام غائب ہو گیا تھا وہ آ کر کے دنیا کو فنا کرے، اور ان سنی مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کس مہدی کا انتظار ہے۔ یہ فکر آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں پر غالب ہوتی جا رہی ہے۔ یہ وہ مہدی نہیں ہے جس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بلکہ انہوں نے اپنے جو 11-12 امام بنا رکھے، اس میں سے ایک امام لاولد تھے، اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اس کے سلسلے میں ایک واقعہ گھڑ دیا اور کہا کہ وہ 3-4 سال کی عمر میں تھے، کہیں سرداب میں چلے گئے، وہ آئیں گے تو پھر جا کر کے جو ہے وہ پوری دنیا کو فتح کریں گے، ہم ان کا ساتھ دیں۔ تو اس طریقے سے اہل السنہ عام نوجوانوں کی فکر کو وہ کفریات کی طرف، شرکیات کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ اور آپ یاد رکھیں یہ مینجمنٹ کا دور ہے، آج کا جو زمانہ ہے مینجمنٹ کا دور ہے، میڈیا کو مینج کیا جاتا ہے، اخبارات کو مینج کیا جاتا ہے، آپ جو انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں اس کو مینج کر کے جو پہنچانا ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے آپ کے پاس۔ آج ہمارے یہاں سب سے بڑا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ لوگ شخصیت پرستی کا بہت جلدی شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک مقرر اچھی تقریر کرتا ہے، لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں، ایک قلمکار اچھی تحریر لکھتا ہے، لوگ اس کی شخصیت اور اس کی محبت میں غرور کر جاتے ہیں، کوئی لیڈر ہے اس کے اندر کچھ صلاحیتیں ہیں، لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں، وہ اپنی عقل اپنی رکھتے ہیں لیکن کام اس کا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ مینجمنٹ کا دور، یہ آپ کو وہی بتا رہے ہیں جو وہ بتانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو سنا اس کو بیان کرتے پھر رہا ہے لوگوں کے درمیان، اس کا اپنا کوئی اسٹینڈ نہیں ہے، اللہ نے اس کو جو عقل و شعور دیا اس کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس وجہ سے اہل علم نے موقف کے سلسلے میں، تائید اور مخالفت کرنے کے سلسلے میں لوگوں کے 3 گروہ بنائے۔ ایک گروہ وہ ہے جو مخالفت کرتا ہے یا تائید کرتا ہے، تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیوں مخالفت کر رہا ہے، کیوں تائید کر رہا ہے، اس کے اپنے دلائل ہوتے ہیں، پروف کی، ایویڈنس کی بنیاد پر ہو، یا تو کسی کی تائید کرتا ہے یا تو کسی کی مخالفت کرتا ہے، یہ گروہ سمجھ میں آتا ہے۔ ایک دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو استعمال ہوتا ہے اور اس گروہ کو معلوم ہے کہ مجھے استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس کے اپنے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ استعمال ہو رہا ہے، لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، وہ استعمال ہو رہا ہے کیونکہ اس کے اپنے بھی تو کچھ مفادات وہاں پر ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہے۔ اور کہا کہ تیسرا گروہ عام طور سے عوام کا گروہ ہوتا ہے، جذبہ بہت ہے اور بہت مخلص ہیں یہ اپنے کام کے لیے، لیکن ان کو یہی نہیں پتا ہے کہ یہ اگر کسی کی مخالفت کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، اور کسی کی تائید کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، یہ نہیں معلوم، بلکہ ان سے مخالفت کروائی جاتی ہے، ان سے تائید کروائی جاتی ہے، جذبہ بہت ہے ان کے اندر، اور اپنے کام کے لیے آپ دیکھیں گے اپنی شخصی زندگی میں بعض لوگ ہیں جو آپ کی بڑی مخالفت کرتے ہیں، لیکن اس بیچارے کو نہیں معلوم ہے کہ وہ مخالفت کیوں کر رہا ہے، کیونکہ لوگ ہیں جو اس کا استعمال کر رہے ہیں، بعض لوگ ہیں تائید کر رہے ہیں لیکن کوئی معاملہ نہیں ہے، ایسی تائید کی جا رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کذاب ہونے کے لیے، جو سنتا ہے بس اس مہم میں لگ جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کریم میں بڑے واضح الفاظ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی خبر تم تک پہنچتی ہے تو فوراً اس خبر پر ریاکٹ نہیں کرنا،
وہ خبر چاہے امن والی ہو، خوشخبری والی خبر ہو، یا پھر خوف والی، ایرر والی اگر کوئی خبر ہو، اس پہ ریاکٹ جلدی نہیں کرنا. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اللہ نے کہا تحقیق کرو. اللہ نے تمہیں عقل و شعور دیا، استعمال نہیں ہونا ہے تمہیں تحقیق کرنا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے دشمن کی سازش رہی ہو کہ تمہیں پھانسنے کے لیے، پھنسانے کے لیے وہ اس طرح کی خبر پہنچائے. پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم ریاکٹ کرو گے فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، پھر جو تم نے کیا خود تم اس کے اوپر شرمندہ ہو جاؤ گے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ وہ خبر جو تم تک پہنچی وہ صحیح نہیں تھی. لہذا استعمال نہیں ہونا ہے، عقل آپ کی ہے، آپ اپنے عقل و شعور اور فہم سے کام کیجئے، اپنی عقل کو دوسروں کے حوالے مت کیجئے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ہر طرح کی موجودہ فطروں سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.